یوحنا کی انجیل میں سے آج ہم دیکھیں گے، مختصراً ہم آج خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو پڑھے بغیر کیوں کر علم آ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، آمین۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور جو یہودی لوگ تھے وہ تعجب کر رہے ہیں اور وہ حیران ہوئے کہ اس کو پڑھے بغیر علم کیسے آ گیا۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آل ان آل ہے۔ یسوع مسیح سب کچھ ہے۔ یسوع مسیح نہ صرف یسوع مسیح علم کا سورس ہے بلکہ ایمان کی سورس ہے، شفا کی سورس ہے۔ جو کچھ بھی ہے یسوع مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف یہ میوزک بجا سکتے ہیں، ہم اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ٹیچر کہہ سکتے ہیں ہم پڑھا سکتے ہیں، ہم اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لیکن یسوع مسیح آل ان آل ہے۔ وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ قیامت اور زندگی ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ کل آج اور اب تک یکساں ہے۔ آمین۔ وہ جا کر لکھا کہ تعلیم دینے لگا۔ یسوع مسیح جو ہے ان کی خدمت کے 3 پہلو ہیں۔ 3 طریقے سے خداوند خدمت کرتے رہے: ہیلنگ، ٹیچنگ، پریچنگ۔ شفا بھی دیتے تھے اور تعلیم بھی دیتے تھے اور کلام بھی سناتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ہر خادم کے پاس یہ بات ضروری ہونی چاہیے۔ جو صرف بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دعا کرنی بری بات ہے، مگر میری بات کو دھیان سے سنیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے پھٹا لگا کے بیٹھے ہوئے اور صرف دعا کرتے ہیں، دعا ہی کرتے رہتے ہیں، اور وہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں کہ فلانا مکاشفہ پڑھو، فلانے زبور پڑھو، اور اگر وہ کلام نہیں سناتے تو صحیح خدمت نہیں ہے۔ کلام سنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو اسی کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو وہ تعلیم دو جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ آسمان پر جاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی۔ تو ہیلنگ یعنی شفا، اور ٹیچنگ یعنی تعلیم، اور پریچنگ یعنی کلام کی منادی۔ 3 طرح سے خداوند یسوع مسیح خدمت کرتے رہے۔ اور یہاں پر لکھا کہ تعلیم، پہلے خداوند جو ہے بات کرتے تھے، کلام سناتے تھے اور اس کے اندر کے انسان کو تبدیل کرتے تھے، پھر اگلی بات کرتے تھے۔ آج ہمارے لوگوں کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری بات نہیں سنتے۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے ہم کہیں کسی کی کاؤنسلنگ کر رہے تھے تو وہ ہماری بات نہیں سن رہا تھا، وہ ہماری بات سننے کی بجائے اپنی بات سنانا چاہ رہا تھا۔ ہم اس کو بتانا چاہ رہے تھے کہ مسائل کو چھوڑو، پہلے اپنے پرابلمز کو چھوڑو، یہ ساری باتیں بات کی ہیں، پہلے آپ یسوع مسیح کی تعلیم کو قبول کرو، پہلے آپ یسوع مسیح کے کلام کو اپنے دل میں لو۔ لیکن وہ شخص کنٹینیوس بولتا رہا، تو میں نے ان سے کہا نہیں، پہلے آپ میری بات سنیں، میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کو میں کلام کی بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ شفا کو بھول جائیں بھی۔ سب سے پہلا اصول جو ہے، پہلا جو سٹیپ ہے، اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اس کو میں پہلے کلام سناتا ہوں، اور جو غیر قوم کے لوگ بیٹھتے ہیں ان کو بھی پہلے سناتا ہوں۔ اگر وہ کلام ہی کو قبول نہیں کرتا تو اگلی بلیسنگ اس کو کہاں سے ملنی ہے؟ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ تعلیم دیتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کلام کی تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس کو قبول کرے، اور پھر اگلا سٹیپ بات کی بات ہے۔ اس لیے آپ کو ہم ہمیشہ ابھارتے ہیں کہ کلام کو سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جتنی بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں اس میں کریں آپ، کیونکہ جو یسوع مسیح جب آپ کو مل جائے گا تو یسوع مسیح آل ان آل ہے، یسوع مسیح کے پاس سب کچھ ہے۔ آمین۔ کئی لوگ فیل ہوتے رہتے ہیں تعلیم میں، امتحانات میں فیل ہوتے رہتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح پاس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ یسوع کو لکھا کہ اس کو وہ حیران ہوتے کہ بغیر پڑھے اس کو علم کہاں سے آ گیا، کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو صرف یہ دیکھا تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ، جو زمینی زندگی میں ان کے والد صاحب تھے، گو کہ ان کی وہ شادی ہونے سے پہلے ہی، اکٹھے ہونے سے پہلے ہی خدا کی بلیسنگ مریم پر ہوئی، اور اس قدرت سے وہ بلیسڈ ہوئی، اور خدا نے اس کو حاملہ کیا روح القدس کی قدرت سے، اور خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ لیکن یوسف ایک بڑھئی تھے، تو خدا یسوع مسیح بھی یہی کام کرتے تھے، وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، ان کے ساتھ اپنے باپ کی مدد کرتے تھے۔ لیکن وہ موسیٰ کی مانند نہیں ہے کہ جو مصر کے سارے علوم کو اس نے پڑھا، انسٹیٹیوٹ میں گیا، یونیورسٹیز میں گیا، وہ ہے نا،
کیونکہ موسیٰ وہاں کا پرنس تھا فرعون کے محل میں, اس لیے اس کو سارے علم اس نے پڑھ لیے. لیکن یسوع مسیح نے نہیں پڑھے. کیوں نہیں پڑھے؟ پڑھنے چاہیے تھے. ویسے آپ کیا خیال ہے, پڑھنے چاہیے تھے؟ کیوں بہنوں پڑھنا چاہیے تھے یسوع مسیح کو؟ ہے واہ ہلیلویا, واہ جے یسوع کی تعلیم جائے بہن کے لیے ذرا, شاباش. اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعلیم کی ضرورت نہیں, تعلیم کی تو سورس ہے, وہ منبع ہے. آمین. آج دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں, کئی لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ نا یہ فلمی گانے نہ گائیں, آپ مسیح کے لیے گانا شروع کریں, خدا آپ کو بڑی برکت دے گا, سب کچھ ملے گا. اور کہتے جی کتوں دے گا سب کچھ, ساڈی دال روٹی کیوں چلے گی؟ وہ ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. کئی لوگ ہمارے پاس ایسے آئے, ہم نے ان کو تعلیم کو قبول نہیں کرتے, مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں. ہم ان کو سمجھاتے ہیں, ہم کہتے اچھا بھی دیکھو آپ توبہ کریں, بپتسمہ لیں اور کلام پڑھنا شروع کریں, دعا کرنی شروع کریں, یسوع سے وقت گزارنا شروع کریں. وہ ہمیں دوبارہ ملتے ہی نہیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی. پھر جب 2-3 سال بعد 4 سال بعد, کئی لوگ ایسے ہیں ہماری لائف میں آئے, پھر ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے پادری بلاؤ جنہیں پہلے دعا کی تھی. ہم پھر جاتے ہیں, ہم پھر وہیں سے کہانی اٹھاتے ہیں, ہم بھولتے تو نہیں, ہم خدا ہمیں بھولنے نہیں دیتا. ہم کہتے ہیں بھائی جان ہم نے آپ کو یہ بات کہی تھی. وہ کہتا ہے اٹھتے دعا کرو پھر دیکھی جائے گی. پھر ہم دعا کرتے پھر 2-3 سال کے لیے غائب ہوئے تھے. تعلیم کو قبول نہیں کرتے. یاد رکھیں جب تک ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو قبول نہیں کریں گے ہم برکت نہیں پا سکیں گے. اور ہم نے دیکھا جنہوں نے قبول کیا, انہوں نے جتنے اچھے اور صاف دل سے قبول کیا, اسی صاف طریقے سے خدا نے اس کو برکت بخشی. جس پیمانے سے لکھا تم ناپتے ہو اسی سے, اب پیمانہ آپ کے ہاتھ میں, ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ نے جس پیمانے سے آپ نے ناپنا اسی سے تمہارے لیے. اب جو ترازو آپ پکڑیں گے خدا بھی وہاں سے ترازو پکڑ لے گا. اگر آپ اتنا سا ترازو پکڑیں گے نا جو تولیوں کو تولتا, تولے کا وزن تولنے کے لیے سناروں پر ہوتا, اب تو الیکٹرانک آ گئے, پہلے چھوٹا سا ترازو ہوتا تھا ان کے پاس, ہلکا سا. اگر وہ آپ اٹھاتے نا, آج کل ہمارا یہی حال ہے, جب دوسرے کو ترازو دینا ہونا تو اپنے لیے کہتے ہیں کہ بڑا چوک یار, اور جب ہم نے کسی کو کچھ دینا ہو ہم چھوٹا والا اٹھا لیتے ہیں. تو لکھا جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. جس قدر ہم خداوند کو پیار کریں گے, جس قدر ہم خداوند کو اپنا دل کھول کر پیار کریں گے, جس قدر ہم اس کے آگے اپنا دل دعا میں انڈے لیں گے, جس طرح سے ہم اس کے سامنے آنسو بہائیں گے, جس طرح سے ہم اس کے کلام کی سچائیوں کو قبول کر لیں گے اور ان سے نہ دائیں مڑیں گے نہ بائیں مڑیں گے, خداوند بھی اسی طرح سے کرے گا. تو خداوند یسوع مسیح تعلیم اس لیے دیتا ہے کیونکہ یہی کام ہے پہلا, کہ آپ تعلیم حاصل کریں, کلام کو سمجھیں. اور اس کے لیے ہم آپ کو اکثر کہتے ہیں اپنی اپنی ڈائریز لیں, اپنی اپنی بائبلز لیں, لیکن وہ کئی لوگ نہیں لاتے. میں کہتا ہوں لے کر آؤ. جب آپ کو کوئی حوالہ بتائے آپ لکھ لیں, کم از کم آپ نوٹ کر لیں تاکہ کسی اور کو بھی دکھا سکیں آپ جا. تو کیا ہوا, خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دینے شروع کی. یسوع نے تو لکھا کہ بس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے علم کیوں کر آ گیا. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے. اس کے پاس جو تعلیم ہے وہ الہی تعلیم ہے. ہلیلویا. آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے, ریاضی دان, سائنسدان, الجبرا کے ماسٹر, میتھ کے ماسٹر, اور میں ایسے لوگوں پہ فخر کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے, کیونکہ الجبرا کے سوال کرنا کوئی آسان بات نہیں, جن کو پتا ان کو پتا ہی ہے. اور یہ لاگرتھم کے سوال, لاگرتھم کے سوال ابھی ہیں کہ نہیں, میرے وقت میں تھے. اور وہ یہ جو چیزیں بڑے دماغ کھپانے والی, لیکن کئی لوگ اتنے ماسٹر ہوتے ہیں کہ ان کو سوال کا سٹارٹ بتاؤ وہ جواب بتا دیتے ہیں, اتنے تیز ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ جن کو دماغ دیا جس نے, اس کے پاس کیسا حساب کتاب ہوگا. ہلیلویا. اگر آپ کو میتھ نہیں آتا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک عرصہ بالکل ایجوکیشن سے ہٹ گیا تھا, پیٹرول پمپوں پہ کام کرنے لگا, ویگن میں کنڈکٹر کرنے لگا. جب میری لائف بالکل علیحدہ ہو گئی, ایجوکیشن سے ہٹ گیا, تو جب دوبارہ میں ایجوکیشن کی طرف آیا تو مجھے بہت مشکل لگا. تو ابھی لاسٹ ٹائم جب میں اس سیمنری کا کام کرنے بیٹھا, جب میں لکھنے لگا میرے ہاتھ بھی درد ہو گئے, مجھ سے لکھا بھی نہ جائے, اور مجھے ایسے لگے کہ میں بکس میرے لیے بالکل میری سمجھ سے باہر ہے. اور میں نے پھر گھٹنے ٹیک کر آنسو بہائے خدا کے ساتھ, میں خداوند میری مدد کر. آپ یقین کریں میری اردو کی رائٹنگ بھی پہلے سے 10 گنا اچھی ہو گئی, انگلش کی رائٹنگ بھی پہلے سے اچھی ہو گئی, ابھی اور اچھی ہو رہی دن بدن, کیونکہ میں روز دعا کرتا ہوں. اور وہ جو تعلیم تھی وہ پورا اسکیچ میرے ذہن میں آ جاتا تھا, جب میں اس کو پڑھتا تھا وہ پورا اسکیچ میرے ذہن میں آ جاتا تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ گھبرائیں مت, آپ اس سے مدد مانگے. دھناکرن کا بیٹا جو ہے وہ MBA میں فیل ہو گیا تھا, کیونکہ وہ فیل اس لیے ہو گیا تھا, اصل میں فیل ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے. اگر ہم صحیح محنت کر رہے ہیں فیل نہیں ہوتے. اگر نہیں سمجھ آ رہی بار بار سمجھیں اس کو, کسی سے مدد لیں. تو وہ کہتا جب وہ کیا کرتا تھا, بائبل کے کور کے اندر ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا. ماں کہتی تھی بڑا سونا بچہ میرا دن رات بائبل ہی پڑھتا رہتا ہے. شاید تو پوچھتی ہو کہ بیٹا آج کیا پڑھ رہے, امی جی سے بغور پڑھنے, اندر سے ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا. کہتا جی 0 بیٹا 0 پہ اڑ گیا. کہتا میرے باپ کو لوگوں نے کہا دھناکرن
ہم نے سنا تیرا بیٹا فیل ہو گیا. اس نے کہا ہاں میرا بیٹا فیل ہو گیا. کہتا ہزاروں کی تعداد میں تو کلیسیا تھی اپنی پورے ورلڈ میں کلیسیا. وہ سارے کہیں سر جی بڑا افسوس ہے تہاڈا منڈا فیل ہو گیا. پھر جن کے پاس ہوتے تھے وہ کہتے ہیں ساڈا تے سیکنڈ آیا جے تہاڈا فیل ہو گیا. لے کمال. اور وہ کہہ رہا جناب میرا باپ بہت شرمندہ ہوا اور میرا باپ کی شرمندگی جو تھی میرے لیے بھی شرم کا باعث تھی. کہتا میں بڑا پچھتایا. میرے باپ نے کہا بیٹا تو اگر دھیان سے پڑھتا تو آج میں کسی کو کہہ تو سکتا تھا کہ میرا بیٹا پاس ہو گیا. کہتا لیکن پھر میں نے خدا سے دعا کی. جب میں سچ میں پڑھنے لگا تو کہہ رہا کیونکہ میں پڑھتا نہیں تھا اس لیے میرے کو پڑھائی آتی نہیں تھی, اب وہ پڑھنا نہ آئے مجھے. کہتا میں خداوند میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں. کہتا میں نے دل سے دعا کی اور جب میں نے آنسو بہا کے خداوند سے دعا کی خدا نے کہا ٹھیک ہے تو ایک کرسی اور رکھ دے. پاک روح نے کہا تو ایک کرسی اور رکھ, میں تیرے پاس بیٹھوں گا تجھے پڑھانے کے لیے. یہ اس کی ٹیسٹ میں نہیں آن ریکارڈ ہے نیٹ پر. اس نے کہا میں نے کرسی ایمان سے رکھ دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی کرسیاں رکھ دیں سارے. جس کو کلام ملتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے, وہ یاد رکھیں. سن کے کسی کے انسپائریشن نہ لیں اور اس کے ایسا کام نہ کرنا شروع کر دیں. تو کہتا میں نے رکھی کرسی اور میں دعا کر کے جب پڑھنا شروع کیا تو کہتا میرے لیے کتاب ایسے ہوئی ہے حلوا, ایسے لگے جیسے یہ پہلی کا قاعدہ پڑھ رہا ہوں میں. کہتا میں فٹافٹ سارا کچھ یاد کرا. کہتا پیپر دیے پورے انڈیا میں گولڈ میڈل لے گیا, اتنے نمبر آئے. ہاللیلویا. لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ اس کے پاس علم کہاں سے آ گیا. بے وقوفو اس کے پاس علم کہاں سے آ گیا؟ وہ علم کا منبع ہے, وہ سورس ہے. اس کے پاس دولت کہاں سے آ گئی؟ وہ دولت لکھا ہے حکمت اور معرفت کے سارے خزانے اس میں پوشیدہ ہیں. ہاللیلویا. میرے پیارے عزیز دوستو بہنوں اور بھائیوں, خداوند یسوع مسیح کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں. تو میرے منہ سے سنا آپ نے لاکھوں کی ضرورت پڑتی خدا لاکھوں کا انتظام کرتا تھا, جب سینکڑوں کی ضرورت پڑتی سینکڑوں کا انتظام کر دیتا ہے. ہاللیلویا. میرا جو خزانہ ہے یسوع مسیح ہے, کیونکہ وہ بینک نہیں ہے بلکہ بینکوں کی بھی سورس ہے. اس کے پاس بینک ہے, جو بھی آپ نام لیں گے کسی چیز کا وہ ادھری سے نکلا. سب کچھ اس میں سے نکلتا ہے. وہ کائنات میں نہیں رہتا بلکہ کائنات اس میں رہتی ہے. علم اس میں سے نکلتا, تعلیم اس میں سے نکلتی, تھیالوجی اس میں سے نکلتی. معجزہ کرنے والا نہیں ہے, معجزات کا بانی ہے. سورس ہے, سورس آف انکم ہے, سورس آف ریولیشن ہے. مکاشفے کی ہر ایک بات اس کے پاس وہاں سے سٹارٹ ہے. آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر حیران نہ ہو. جیسے وہ کہہ رہے تھے تو یسوع مسیح نے کہا یہ میری تعلیم نہیں ہے, میرے بھیجنے والے کی ہیں. ہاں اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو اس تعلیم کی بابت جان جائے گا. بات یہ ہے ہمیں اس لیے آج تک کلام سمجھ نہیں آیا, ہم اس کی مرضی پر چلنا نہیں چاہتے. ہم خدا کو بھی اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں, ہم پادریوں کو بھی اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو بھی اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو بس رکھ کے کہتے ہیں ادھر سے لائن شروع کرو, جتنا میں کھلوتا میرے پیچھے لگ جاؤ سارے, ہے نا. گوروں کا اصول ہے کہ جو آگے کھڑا اس کے پیچھے لگتے ہیں جا کے نا. ہم ان سے بھی آگے نکل گئے. نہیں ہم جہاں کھڑا ہوئیں گے ہمارے پیچھے لائن وہیں سے شروع ہوئی گی. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے, اگر کلام کو سمجھنا ہے تو پہلے اس بات کا عہد کرو کہ خداوند میں تیرے ساتھ چلوں گا. بلی گرہم نے یہی بات کہی تھی. اس نے کہا خداوند تو مجھے کلام کی سمجھ دے, میں تیرے کلام سے باہر نہیں جاؤں گا, تیرے کلام سے کبھی نہیں ہلوں گا. بس خدا نے سن لیا. خدا نے اس میں اتنا کلام بھر دیا کہ جہاں پھر سناتا, آپ کو پتا ہے بلی گرہم نام ہے, میرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب میں اس کا نام لیتا ہوں. میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, میں اس کا نام لیتا ہوں. اتنا مسا ہے اس کے اوپر کہ میں یہاں ذکر کرتا ہوں تو مجھے وہ قدرت اس کی ہلا دیتی ہے. تو اگر ہمارے سامنے آئے تو کیا ہوگا. میں نے ایک دن مورس رولو کو فیس ٹو فیس دیکھا تھا تو میں کانپ گیا تھا, پاس سے گزرا تھا میرے سے. میں سمجھ گیا کہ اس کے اوپر ہیوی اناؤنٹنگ ہے, ہیوی بلیسنگ ہے اس کے اوپر, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے کلام کو, خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں گزار دی. ہم نے کبھی مرضی کا سوچا ہی نہیں. ہم سب کچھ اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی. خدا یسوع مسیح نے اس لیے کہا تھا تم کو سمجھ دی گئی ہے کیونکہ تم میرے پیچھے چلتے ہو, میں جو کہتا ہوں وہ کرتے ہو. شاگردوں کہا تھا نا, انہوں نے کہا جا بھائی گلا کھول لا, 2 بندے جاؤ. اچھا استاد جی چلے گئے. انہوں نے آگے سے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا. روٹیاں لے آؤ, اچھا جی روٹی. بالا کھانا دیکھو تیار ہو گیا, اچھا استاد جی. جو کچھ پیسے چاہیے کرو کام, اچھا جی استاد جی. جو اس کی مرضی پہ چل رہے تھے نا, جب اس کی مرضی پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی جو الہی قدرت ہے وہ ہمیں ہمارے ذہن کو اتنا کھول دیتی کہ ہم اس کو ویسا دیکھتے ہیں جیسا وہ ہے. ورنہ جب نہیں دماغ کھلتا تو ہم صرف اس کو نبی ہی سمجھتے ہیں, انسان ہی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس وقت میں تھا, اب کچھ نہیں ہے. جن پہ نہیں کھلتا آسمان ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. یسوع کی پہچان ہر کسی کو نہیں آتی. میرے عزیز پیارے بہنوں اور بھائیوں, اور لکھا وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے کہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں. جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے, لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں. اگر میں شہزاد کو اور اپنے ان ساتھیوں کو بھیجتا ہوں کہیں دعا کے لیے, یہ جا کے وہاں پہ یہ کہیں اور جسٹن صاحب کی ہے کچھ بھی نہیں, ایسی دیکھو تانوں کلام اسی سنانے,
اے میری گواہی سنو ہاں، اے میرا واجہ سنو ہاں. تو اس کا مطلب یہ اپنے نام کو جلال دینا چاہ رہا ہے. لیکن اگر یہ آگے جا کر یہ کہے کہ سر جی بھائی جان نے ہمیں بھیجا، پادری صاحب نے کہا ایسے ایسے کرنا ہے، پادری صاحب نے یہ کہا، ہم اس کی مرضی پوری کرنے ہیں، اس کے انڈر آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی مرضی، یہ اپنی عزت نہیں چاہ رہے، یہ بھیجنے والے چاہ رہے ہیں. اور اگر یہ بھیجنے والے چاہ رہے ہیں تو یہ اس کی چاہ رہے ہیں. ہاللیلویا. بات آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور یہی منسٹری کی کامیابیاں ہیں. جہاں ہمارے پاس ایک لڑکا رنگ کرنے آیا ایک دفعہ، رنگ کر رہا، کہتا میری وائف کو باجی میں تو اتنا بڑا کاریگر ہوں کہ میرا استاد جب پھنس جاتا نا وہ مجھے بلاتا ہے. پھر ارے استاد سے 10 ہاتھ آگے چلا گیا، اور اس کو کام ٹکے کا بھی نہ تو اس سے زیادہ مجھے آتا تھا کیونکہ میں تو کرتا رہا. وہ وائٹ پاؤڈر لے کے رنگ اس کے خراب ہو گیا تو وائٹ پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ ڈال رہا. میں کہا یہ کیا؟ کہہ رہا یہ بڑا زیادہ کیمیکل ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے ملتا؟ کہہ رہا یہ ہر جگہ سے نہیں ملتا، یہ صرف میں ہی لاتا ہوں اور ہر کسی کو دیتے بھی نہیں. میں کہا دیکھ یار وہ پلاسٹر پیرس کا پوڑا 15 روپے والا اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کیمیکل ڈال رہا ہوں. یار اتنا بیوقوف طرح بنا یار. اصل میں وہ اپنی عزت چاہ رہا تھا. اب یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنے بھیجنے والے کی، ابھی دیکھیں دوبارہ سے حوالے کو پڑھیں گے، دیکھیں اس سے آپ کلیئر ہو جائیں گے. جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں. اب بات یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری خوشی یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں، میں اس لیے آیا ہوں، میں وہ میسج لے کے آیا ہوں، وہ کام کرنے، وہ مرضی جو باپ کی تھی وہ پوری کرنے آیا ہوں. اگر وہ چاہے، اس نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار، اس کو لینے کا بھی اختیار ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی مرضی، اپنے باپ کی باتوں کو پورا کرنا چاہتا تھا. تو دنیا میں اس نے نمونہ دیا ہے کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو تم بھی ایسا ہی کرو. آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہر شخص اپنے ہی نام کو جلال دیتا ہے. آپ نے اکثر خادموں کو سنا ہوگا کہتے خدا دے نام جلال ملے، بس اسی گئے نا تے قدرت ہی چھا گئی. پھر ہلکا سا اس نے کہنا خدا دے نام جلال ملے، 20 منٹ پہلے اس نے اپنی تعریف کرنی ہے، آخر میں ہلکا سا اس نے کہنا خدا دے کوئی سن بھی نہ لے تاکہ خدا دے نام جلال ملے. ویسے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اپنے نام کو جلال دینا چاہ رہا ہے کہ میں جا کے کلام سنایا تو اے ہو گیا جی، میں اتنے کلام سنایا تھے اے ہو گیا جی، بس جناب. اور کئی میں نے دیکھے خادم ایسے وہ کسی کو نہیں بولیں، اپنے آپ کہیں گے ساڈی سنو. جب کوئی دوسرا سنایا تو ان کو نیند آ جاتی، پھر سو جاتے، دوسرے کی باری سو جاتے ہیں، وہ بیچارہ آپ پہ چپ کر جاتا ہے. میرے عزیز دوستو، لکھا جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں. سچا وہ شخص ہے. اگر شہزاد جا کر اپنے نام کو جلال دیتا ہے تو اس میں سچائی نہیں ہے. اگر یہ اپنے بھیجنے والے کی گواہی دیتا ہے اور یہ آسمانی باپ کے نام کو جلال دیتا ہے تو اس میں سچائی ہے. کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا؟ اس نے کہا شریعت تو تمہیں موسیٰ نے دی پر تم عمل کوئی نہیں کرتے. موسیٰ کرتے رہتے دن رات. لکھا تب اگر میرے لوگ جو میں نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں. 2 تواریخ 7واں باب 14ویں آیت. تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہ کو معاف کر دوں گا، ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. ہم اپنے دین کو، اپنے سبجیکٹ کو، اپنی اس مسیحت کو اس طرح سے اوبے نہیں کر رہے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ بے دینی بڑھ جائے گی. لکھا یسوع نے جواب میں ان سے کہا میں نے ایک کام کیا اور تم سب تعجب کرتے ہو. یسوع مسیح نے اصل میں ایک کام کیا تھا. 38 برس کے بیمار کو شفا دے دی. وہ اس بات سے تڑپ رہے تھے، چلا رہے تھے، یسوع کی مخالف ہو رہے تھے کیونکہ وہ سبت کے دن کام کر دیا تھا خداوند نے. اس نے کہا تم سبت کے دن بچوں کا ختنہ کرتے ہو، تو اگر میں نے سبت کے دن کسی آدمی کو شفا دی تو اس میں کیا برائی ہے؟ کہنے لگا تجھ میں بدرو ہے. اس نے کہا اچھا مجھ میں بدرو ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو کہہ رہے تجھ میں بدرو ہے، تو غلط تعلیم دیتا ہے، تو غلط کام. اصل بات یہ ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی پر وہ جو شریعت موسیٰ نے دی تھی خدا نے دی تھی اس کو، وہ اسی کو نہیں پورا کر رہے تھے. تو جو یسوع مسیح نے کہا میں نے تو تم سے ابھی زمین کی باتیں کی تمہیں سمجھ نہ آئی، آسمان کی باتیں کہوں گے تو کہاں سمجھ آئیں گی تمہارے کو. وہ پورا کرنا نہیں چاہتے تھے، خدا کی مرضی پر چلنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کا دماغ بھی نہیں کھلا تھا. اور جب دماغ نہیں کھلا تھا تو وہ پھر اس طرح سے کلام کو نہیں لے سکتے. وہ غلط ہی سمجھتے رہے، وہ یسوع کے اندر بدروس ثابت کرتے رہے، وہ یسوع کی تعلیم کو غلط ثابت کرتے رہے، اور یسوع مسیح کو یہ کہتے رہے کہ تو ہمارے سسٹم کو خراب کر رہا ہے. جبکہ یسوع مسیح بتانا چاہ رہا تھا کہ راہ کی زندگی میں ہوں. اس نے کہا تم میں سے ایسا کون سا آدمی جس کا سبت کے دن گدھا جو ہے وہ گھڑے میں گر جائے تو اس کو نہ نکالے، اور بیل کسی کا بیل اور اس کو کھول کے سبت کے دن پانی نہ پلائے. ان کو پتا ہے کہ میرا بیل مر جائے گا پیاسا تو میرا تو کاروبار ختم ہو جائے گا. سبت کے دن یہ کام کر لیتے ہو، تو میں نے کسی کو شفا دے دی تو تمہارے لیے یہ ناقابل قبول ہے، تم اس بات کو قبول نہیں کرتے. میرے پیارے عزیز دوستو، خداوند یسوع مسیح سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے کہا ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے. ہلیلویا. اور اس نے کہا سبت انسان کے لیے بنا، انسان سبت کے لیے نہیں بنا.
انسان کو ریلیف دینے کے لیے، ریلیکس دینے کے لیے، دعا میں وقت گزارنے کے لیے سبت کا مقصد یہی ہے کہ سبت کے دن کیا کرنا ہے۔ یسوع نے کہا اچھا بتاؤ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا؟ انہوں نے کہا جی نیکی کرنا۔ تو اس نے کہا میں نے وہ جس کا ایک ہاتھ سوکھا تھا سبت کے دن، وہ کام زیادہ تر معجزے سبت کو ہوتے تھے کیونکہ سبت کو ہیکل میں خداوند آتا تھا، سبت کو رش پڑا ہوتا تھا وہاں، اور دنیا جانتی تھی سارے اس کے پاس آتے تھے، ہیکل میں رش ہوتا تھا، وہ دو چار کو چھوتے تھے شفا لکھا، جو اس کو چھوتے تھے قوت اس میں سے نکلتی تھی، اور وہ میں نے بتایا کہ قوت کا سورس ہے وہ، اگر ایمان سے کوئی چھوتا تو شفا کی قوت نکلتی ہے، اگر کوئی علم کے لیے چھوتا تو علم کی قوت نکلتی ہے، معجزات کے لیے چھوتا تو معجزات، ہاللیلویا، فائنینس کے لیے چھوتا تو ڈالر بھی نکل آتے، پریز ہاللیلویا۔ تو پھر ہمارے گھر میں تو کمی ہونی نہیں چاہیے۔ پھر آپ لکھ کے لگاؤ خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہو، ہاللیلویا، بیکاز لارڈ از مائی شیپرڈ آئی شل ناٹ ان نیڈ، مجھے ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ انگلش کا ترجمہ مجھے زیادہ اچھا لگا یہ کہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ پہلے اتنا ہوگا، ختم ہوگا تو ضرورت ہوگی، وہ ختم لکھا تم نئے کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کرو گے، اتنا راشن اور آ جائے گا، پرانا بھی چل رہا ہے، غریبان دے دو یار، چلاؤ ہونے آگے کوئی بات نہیں۔ میرے عزیز دوستو، خداوند یسوع مسیح آل ان آل ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سے پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے اسے قدموں بیٹھ کر سے تعلیم پائیں۔ خداوند یسوع مسیح الفا اور اومیگا ہے، وہ قیامت اور زندگی ہے، اور وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہ بھی معاف کر لیتا۔ کہ اس کو کوئی ہے کام جو اس کے پاس نہ ہو؟ کوئی سا کام ایسا ہے جو اس کے پاس جس کا علاج نہ ہو؟ لقمان حکیم کہتے ہیں اس کے پاس ساری بیماریوں کا علاج تھا، موت کا علاج نہیں تھا، یسوع کے پاس اس کا علاج بھی ہے۔ لقمان حکیم سے بڑا حکیم، طبیب اعظم اس لیے کہتے ہیں۔ مبین نے ایک دن یہاں کلام سنایا تھا، میرے خیال یہاں پر یا کسی گاؤں میں ہم گئے تھے، اس نے بتایا تھا کہ اس نے ڈاکٹری نہیں کی، MBBS نہیں کیا، لیکن ہر بیماری کا علاج اس کے پاس ہے، ہاللیلویا۔ اس نے تعلیم حاصل نہیں کی لیکن ساری دنیا کی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، ڈگریاں اسی میں سے نکلتی ہیں۔ اس نے بڑا اچھا بتایا، اس نے کہا کہ یسوع مسیح آل ان آل ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے، یسوع مسیح اس کا جواب ہے۔ آج آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، خداوند یسوع مسیح حل مشکلات ہے۔ آج آپ کی زندگی میں ابلیس آپ کی زندگی میں عمل دخل رکھتا ہے، آپ کی زندگی سے ابلیس کو ڈیفیٹ کرنا یسوع مسیح کا کام ہے، یسوع مسیح کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح گناہ معاف کر سکتا ہے، یسوع مسیح موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے، یسوع مسیح پانیوں کو تھما سکتا ہے، یسوع مسیح موسموں پر بھی حکمران ہے، یہ پوری کائنات اس کا حکم مانتی ہے، ہاللیلویا۔ تو آؤ میرے عزیزو، یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے ہوئے اس کی حضوری میں رہیں اور اس سے ہر ایک بات کے لیے امید رکھیں کہ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔